بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسٹرابری مارکیٹ میں آ چکی ہے اور دلکش رنگوں کے ساتھ یہ دل کو لبھاتی ہے، تو اس پھل کو کھانے کا دل بھی کرتا ہے، اور اکثر لوگ اس پھل کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں ایک سوال ہمارے ذہن میں کھٹکتا ہے کہ کیا اسٹرابری کھانی چاہیے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹرابری کھانے سے انسان گنہگار ہوتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں تفصیلاً بات کریں گے کہ اسٹرابری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے، اور اسٹرابری کو کھانا گناہ کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ حقائق ایسے ہیں جو شاید ہی آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہ حقائق جان کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ویڈیو انتہائی ضروری ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئے جو آنے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اسٹرابری کھانے کو گناہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی وجہ کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس وجہ کو غور اور توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں، اور زقوم یہ جہنم کا پھل ہے، تو اسی لیے اسٹرابری کھانا جائز نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے، اور جہنم کا پھل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں اسٹرابری کھانا گناہ ہے یا نہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ زقوم کیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور جس کو جہنمیوں کی خوراک بھی کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہنمیوں کی جو غذا ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی غذا میں زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم ایک خاردار، کڑوا اور ایک زہریلا پودا ہے، جسے اردو لغات میں توڑ یا ناک پن کا پودا لکھا گیا ہے، اور اردو لغات میں زقوم کے مختلف معنی ملتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہے: ایک ایسے قسم کا خاردار پودا، ایک ایسا درخت جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا، دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخی اپنے خوراک کو حاصل کریں گے، توڑ کا پودا جو خاردار، کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے، زہریلی اور مہلکی غذا ناک پنی۔ اسی طرح میرے بھائیوں میری بہنوں، حقیقت جو بات ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ پودا خاردار، بے برگ اور خاردار ہے، جبکہ اسٹرابری کا جو پودا ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور زقوم اور اسٹرابری، ان دونوں نام، صورت اور ذائقے میں یہ دونوں بالکل مختلف اور الگ الگ ہے، تو اسی لیے اسٹرابری کو زقوم قرار دینا یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بات دراصل بے بنیاد ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ توڑ جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے اور اس کا نام بھی زقوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو اسٹرابری جو کہ میٹھا اور ایک مزیدار پھل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ زقوم ہے، اب یہ کیسے حرام اور ناجائز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس بنیاد پر یہ بات کہنا کہ اسٹرابری کھانا بڑا گناہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو ایک اور مزے کی بات ہے کہ جہنم ایک سزا کی جگہ ہے، اور ایسی جگہ میں جہاں انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ملتی ہے، وہاں ایک اسٹرابری جیسے میٹھے اور لذیذ پھل کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ جہنم میں اسٹرابری جیسے میٹھے پھل ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے اسٹرابری کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہماری تحقیق سے ایسی کوئی بھی روایت نہیں ملی کہ جس میں اسٹرابری کا جو ہے تذکرہ ملا ہو۔ تو اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا، تو یہ بھی اصل میں جو ہے بے بنیاد بات ہے۔ ایسا کوئی ذکر کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔ ساری جو بات ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اسٹرابری ناجائز نہیں بلکہ حلال ہے، اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے اس پھل کو شوق سے کھائے
اور اسٹرابری کھانے کے جو فوائد ہیں وہ جاننے کے بعد تو آپ اس پھل کو ضرور بالضرور کھائیں گے۔ اسٹرابری کے استعمال میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی آپ جان لیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے بس اسکپ نہیں کرنا، آخر تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اسٹرابری کھانے کے کچھ قیمتی اور حیران کن فوائد آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پہلی بات، ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹرابری کھانے سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نمبر پر، اسٹرابری جلد کو نرم ملائم اور چہرے کو تر و تازہ رکھتی ہے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ جھڑیاں بڑھنے کے عمل کو بھی یہ پھل کم کر دیتا ہے۔ اسٹرابری شریانوں میں خون کو روا دوا رکھتی ہے، اس کی وجہ سے تمام اعضاء بہتر کام کرنے لگتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر، اسٹرابری بدن نکھارنے کے علاوہ جلد کو بھی چمکدار بنا دیتی ہے۔ اسٹرابری ہماری آنکھوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے موتی سے بچا جا سکتا ہے، یعنی کینسر سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ یہ جسم کے جو کینسر کے خلیات ہیں جسم میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ روکتی ہے۔ یہ عمر بڑھنے کے عمل کو آہستہ کر دیتی ہے، جس سے بڑھاپا پھر بہت ہی دیر سے آتا ہے۔ اسٹرابری میں موجود وٹامن سی ہمیں جوان اور صحت مند رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹرابری کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں بنتی اور جلد صاف اور سرخ رہتی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹرابری جوڑوں کے درد سے بھی نجات دلاتی ہے۔ اسٹرابری کھانے والوں کو جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ اسٹرابری میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کی سطح کو نارمل رکھتی ہے اور اس کے کھانے سے پھر بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسٹرابری کا استعمال دل کے امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں موجود فائبرز کھانوں کو جلد ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے والوں کو قبض نہیں ہوتی۔ یہ آنتوں کے لیے بھی بے حد مفید پھل ہے۔ اسی طرح یہ کم کیلوریز کی وجہ سے موٹے افراد بھی اس پھل کو کھا سکتے ہیں۔ یہ ان کا وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور خراب کولیسٹرول میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، یہ تھے وہ چند قیمتی فوائد جو اسٹرابری سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسٹرابری کھانے کے حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے۔ یہ پھل کھاتے وقت دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلی نمبر پر جو بات آتی ہے، آپ نے اسٹرابری کھانے سے پہلے آپ نے صاف ستھری اس کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کر کے پھر آپ نے کھانا ہے۔ اگر آپ گلی محلے یا بازار سے خرید کر اس کو لے کر آتے ہیں تو پھر اس کو اچھی طرح سے دھو کر استعمال کریں، کیونکہ اسٹرابری کو کچا اتار کر دوائیاں لگا کر پکایا جاتا ہے اور پھر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو مارکیٹ میں بیچنے والے بھی اسٹرابری کو دھو کر ہی بیچتے ہیں، لیکن جن دوائیوں سے اس پھل کو پکایا جاتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور ہمیں ایک بار خود بھی استعمال کرنے سے پہلے اس پھل کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ اگر اچھے طریقے سے نہ دھویا جائے اور استعمال کر لیا جائے تو پھر جو خواتین امید سے ہوتی ہے ان کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ سستی اسٹرابری کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائے، کبھی بھی گلی ہوئی اسٹرابری کا استعمال مت کریں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑی مہنگی خرید لے لیکن اچھی خریدے، کیونکہ اسٹرابری کو جتنا فریش کھایا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم اسٹرابری خریدتے ہیں تو ان میں کچی بھی ہوتی ہے اور گلی سڑی بھی ہوتی ہے۔ جو گلی سڑی اسٹرابری ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں اور حاملہ عورتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک اسٹرابری آدھی خراب ہے آدھی صحیح ہے تو اس کو کاٹ کر پھر ہم جو خراب حصہ ہے وہ پھینک کر باقی جو حصہ ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ گلی ہوئی اسٹرابری میں جو زہریلے بیکٹیریاز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریاز اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ اسٹرابری کھانے میں احتیاط کی جائے۔ اب آخری جو بات ہے، جانے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ آخر میں دا ڈیری اسلام کے میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریے گا۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا بھی نام لیا جائے گا اور آپ کے حق میں بھی دعا کی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔